اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے مبارک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ Dear class session to all، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ حصہ گرامر میں مضمون اردو حصہ گرامر میں پچھلے لیکچر میں ہم نے اسم نکرہ کے بارے میں اور اسم نکرہ کے اقسام کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اسم ضمیر کی اقسام کے بارے میں ہے کہ اسم ضمیر کیا ہے اور اسم ضمیر کے اقسام کے بارے میں ہے۔ تو پیارے بچوں، اسم ضمیر کے اقسام جو ہے وہ کل 7 ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم صرف 3 کو ڈسکس کریں گے ڈیٹیل سے، باقی جو 4 ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے۔ لیکن پیارے بچوں، سب سے پہلے جو ہمارا اس سے پہلے والا لیکچر تھا اس پر بات کریں گے۔ اس سے پہلے پیارے بچوں ہم نے اسم نکرہ اور اسم نکرہ کے اقسام اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے۔ اسم نکرہ اسم کی ایک قسم ہے، معنوں کے لحاظ سے اسم کی قسم ہے جو کسی عام شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو تو یہ اسم نکرہ ہے۔ پھر اسم نکرہ میں ہم نے جو اقسام کے بارے میں، تو پہلا قسم تھا اسم ذات۔ اسم ذات وہ اسم ہے جس سے ایک چیز کی حقیقت کو دوسری چیز سے الگ پہچانی جائے اور اس سے کوئی وصف یعنی خوبی مراد نہ ہو، یہ اسم صفت ہو گیا۔ دوسرا جو ہمارے پاس تھا اسم صفت، یہ اسم ذات ہو گیا۔ دوسرا جو ہے اسم صفت ہے جس میں کسی چیز کی اچھائی برائی ظاہر ہو، ٹھیک ہے، تو اسم صفت۔ تیسرا جو ہمارے پاس تھا اسم فاعل۔ اسم فاعل وہ اسم ہے جو کسی کام کرنے والے کو ظاہر کرے، تو اس کی اگزامپل بھی میں نے آپ لوگوں کو دیے تھے کہ کام کرنے والے کو ظاہر کرے، دودھ والا، سبزی والا، یہ اگزامپل بھی میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا۔ چوتھا جو ہمارے پاس تھا اسم مفعول، یعنی وہ اسم جو جس پر کام واقع ہو اس کو ظاہر کرے، یعنی جس پر کام واقع ہو، یعنی جو شخص اس پر یا چیز پر جس کو ظاہر کرے، جس پر کوئی کام واقع ہو، مثلا لکھا ہوا خط، جلی ہوئی کارتوس وغیرہ، یہ جو ہے اس کے ایگزامپل ہیں۔ اچھا، جو اسم حال یا اسم معاوضہ کے بارے میں جو اسم کے حالت کو ظاہر کرے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، معاوضہ کسی محنت یا معاوضے کا نام ہو۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا پچھلا لیسن۔ زیادہ ٹائم نہ ویسٹ کرتے ہوئے اپنے آج والے لیسن کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسم۔ تو اسم اور اسم کے اقسام کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اسم ضمیر کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ اسم ضمیر، اسم آپ لوگوں کو اس سے پہلے بھی میں پڑھا چکا ہوں کہ وہ کلمہ ہے جس میں کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو، اور اسم ضمیر وہ کلمہ ہے جو کسی شخص یا چیز کے نام کی جگہ پر استعمال ہو، ٹھیک ہو گیا۔
اسم ضمیر وہ اسم یعنی اسم ضمیر وہ کلمہ ہے جو کسی شخص یا چیز کے نام کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے. جس اسم کی جگہ ضمیر استعمال کی جائے وہ مرجع کہلاتا ہے. مثال کے طور پر جمیل اچھا لڑکا ہے، وہ صبح سویرے مدرسے جاتا ہے، وہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے. تو یہ جو وہ ہے یا اس وغیرہ یہ جو ہے اس طرح کے جو الفاظ ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے اسم ضمیر ہیں، کیونکہ اسم کی جگہ پر یہ آئے ہے. جس طرح آپ لوگ کو میں پشتو میں سمجھاتا ہوں ڈیئر اسٹوڈنٹس، پختو کی منگا وایو کنا چھے اسلم یا علی ډیر خالق تے هغه 15 وخت موزو دس کوي، هغه د مور خپل خبره مني، بس هغه خو یو خيار لګته. سو لایک دیس دا چې دی بچي چې کم دا منګه وایو چې علی خالق ته نو موږ یو ځل د علی نوم واغستو، خو پیاره بچو موږ بیا دوباره د علی نوم ناخلو، موږ هغه سره هغه غي استعمالو، نو موږ ته اتوماتیکلی پته لګي چې دا هغه علی ته اشاره ده، نو نوم په ځای موږ هغه یوز کوو. د کشانتی په اردو کې انګلیش کې هم دا وی، په انګلیش کې تاسو ته پروناؤنز وایي، انگلش میں ہم اسے پروناؤن کہتے ہیں اور اردو میں اسم ضمیر. اچھا اس کی جو اقسام ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں. آج جو ہمارے پاس جو اقسام ہے وہ آج ہم صرف 3 کو کور کریں گے، باقی جو 4 ہے وہ نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے. سب سے پہلے جو امپورٹنٹ اسم ضمیر کی قسم ہے وہ ہے ضمیر شخصی. ضمیر شخصی وہ ضمیر ہے جو کسی شخص کے لیے استعمال ہو. مثلا طاہر بہت اچھا لڑکا ہے، وہ ہر روز صبح سویرے اٹھتا ہے، ان جملے میں وہ ضمیر شخصی ہیں. اچھا ضمیر شخصی کیا ہے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شخص کسے کہتے ہیں؟ آدمی کو، بندے کو کہتے ہیں. تو شخصی نام سے ظاہر ہے کہ ضمیر شخصی وہ ضمیر ہے جو کسی شخص کے لیے استعمال ہو. ضمیر اسم ضمیر کے بارے میں تو آپ لوگوں کو پتہ چل گیا نا. تو اسم ضمیر وہ ہے یعنی وہ کلمہ ہے، وہ ضمیر ہے جو کسی شخص کے لیے استعمال ہو، جیسا کہ طاہر کی مثال میں نے آپ لوگوں کو بتایا. اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک بات یاد رکھنا، یہ جو ایگزامپل ہے میں سمجھا رہا ہوں، ایگزامپل سے اس کے اقسام کے بارے میں اس کی ڈیفینیشن میں نے نہیں لکھے ہیں. اسم ضمیر کے جو یہ جو اقسام ہیں، ضمیر متکلم، ضمیر غائب، دوسرا جو ہے ضمیر حاضر، اور تیسرا جو ہے ضمیر متکلم. اچھا یہ جو غائب ہے وہ اس وغیرہ، اور یہ جو حاضر ہے میں آپ خود، سوری یہ جو حاضر ہے تم آپ، اور یہ جو باتیں کر رہے متکلم میں آپ، یہ وہ غائب اس یا سوری اس، حاضر جو ہے اس وہ حاضر، متکلم جو ہے میں آپ. ابھی میں سمجھاتا ہوں آسان الفاظ میں. مثال کے طور پر 3 بندے ہیں، علی، عثمان، اسلم. اسلم جو ہے ان کے بیچ میں نہیں ہے، یہ غائب ہے، یہ پشاور گیا ہوا ہے. یہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں، کس کے بارے میں؟ اسلم کے بارے میں. علی کہتا ہے یار عثمان، یہ جو اسلم ہے یار یہ مخلص نہیں ہے ہمارے ساتھ. یا کہہ رہے کہ یار عثمان، علی کہتا ہے یار عثمان، یہ جو علی ہے، یہ جو اسلم ہے یہ ہمارا بہت اچھا دوست ہے، اس کو خفا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ جو علی باتیں کر رہا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو یہ متکلم ہے، ضمیر متکلم. اور یہ جو سن رہے ہو عثمان اور جواب دے رہے کہ ہاں بالکل علی تو نے ٹھیک کہا، یہ جو سن رہے بات حاضر ہے، تو یہ جو ہے یہ ضمیر حاضر ہے. اور اسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اسلم یہاں پر موجود نہیں ہے، پشاور گیا ہوا ہے، تو یہ ضمیر غائب ہو گیا. یہ فرق ہے، ضمیر غائب، ضمیر حاضر، ضمیر متکلم. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جو نیکسٹ ہے دوسرا قسم ہے
ضمیر موصولہ، اس میں ضمیر کا جو دوسرا قسم ہے ضمیر موصولہ۔ ضمیر موصولہ وہ ضمیر ہے جس کے ساتھ ہمیشہ ایک ایسا جملہ ہوتا ہے جس میں اس کے اسم کا بیان ہوتا ہے۔ مثالوں سے آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا، یعنی جس کے ساتھ ہمیشہ ایسا جملہ ہوتا ہے جس میں اس کے اسم کا بیان ہوتا ہے، ایسا جملہ جو یعنی ضمیر موصولہ کی طرف، ضمیر موصولہ پر یہ جملہ مکمل ہو، یعنی جو لڑکا محنت کرتا ہے کامیاب ہوتا ہے۔ ابھی یہ جو ہے لڑکے کے بارے میں بتاتا ہے، ہم نے کہا کہ جس میں اسم کا بیان ہو، تو لڑکا اسم ہے تو لڑکے کے بارے میں بیان ہے کہ محنتی ہے، اگر محنت کرے تو کامیاب ہوگا۔ تو یہ جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا؟ ضمیر موصولہ ہو، کیونکہ جو اسم کے بارے میں اس کا بیان ہے۔ اگر یہ جو ختم ہو جائے تو لڑکا محنت کرتا ہے کامیاب ہوتا ہے، یہ انکمپلیٹ سینس دیتا ہے۔ جو ہے یہ اس کو موصولہ کہتا ہے، ٹارگٹ کرتا ہے کہ یہ جو لڑکا ہے اسم کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس جملے میں جو لڑکے کے لیے آیا ہے تو یہ کیا ہے؟ ضمیر موصولہ ہے۔ اچھا، جو لاسٹ ہے آج کے لیکچر میں ضمیر استفہامیہ۔ استفہامیہ کیا ہے؟ آپ لوگوں کو اگر یاد ہے تو یہ جو آپ لوگ انگلش میں کہتے ہیں انٹروگیٹو پروناؤن، یہ وہی چیز ہے، انٹروگیٹو پروناؤن۔ ہو از دس؟ ہو از دس؟ ویئر آر یو فرام؟ لائک دس۔ ضمیر استفہامیہ وہ ضمیر ہے جو استفہام یعنی پوچھنے کے موقع پر بولی جاتی ہے۔ ویسے استفہام کہتے ہیں پوچھنے کو، کویسچن کرنے کو۔ ضمیر یعنی وہ ضمیر ہے جو استفہام یعنی پوچھنے، کویسچن کے موقع پر بولی جاتی ہے۔ جاندار اسما کے لیے، اسما جو ہے اسم کی جمع ہے، کون، کس اور غیر جاندار اسما کے لیے کیا کی استفہام ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ مثلا یہ کون ہے، یہ کتاب کس کی ہے، ٹھیک ہے، تم کون ہو، کس کے ساتھ کام ہے تمہارا، لائک دس۔ اور کیا جو ہے، یہ کیا چیز پڑی ہوئی ہے، کیا یہ تمہارا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اوکے، یہ مثالیں بھی دی ہے، کون ہو، کس نے بلایا، کیا چیز پڑی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ استفہامی ضمیریں کہلاتے ہیں جو کویسچن اس میں کیا گیا ہو۔ اس کے علاوہ جو ہے اس کے اقسام ہیں، استفہام استخباری۔ یہ کیا ہے؟ ایسا اسم ضمیر جو خبر حاصل کرنے کے لیے بولا جائے، جو خبر حاصل کرنے کے لیے بولا جائے۔ یہ کیا ہے؟ جو خبر حاصل کرنے کے لیے، مثلا کمرے میں کون آیا تھا، تو یہ کیا ہے؟ اپنے خود کو آگاہ کرنے کے لیے پوچھتا ہے کہ کمرے میں کون آیا تھا، یہ کمرہ اس طرح کیا ہوا ہے، برا حال بنایا ہوا ہے، یہ کون آیا تھا اندر۔ تو یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اس کی ضمیر استفہامیہ کی 3 اقسام ہے، استخباری ہیں، انکاری ہیں اور اقراری ہیں۔ دوسرا جو اس کی جو قسم ہے وہ ہے استفہامی انکاری، جس میں بالکل انکار کے معنی پائے جائے، ٹھیک ہے، جس میں انکار کے معنی، انکار تو آپ لوگ جانتے ہیں، ضرورت ہی نہیں ہے زیادہ ایکسپلین کرنے کی۔ انکار، میں نہیں کرتا، نہیں ہے یہ میرا کام، یہ ٹھیک ہے، یہ لائک دس۔ اقرار جو ہے جس میں نہ کویسچن کیا ہو اور نہ انکار کیا ہو، پازیٹیو سینس جو ہے، پازیٹیو۔ اگر آپ لوگ جانتے ہو تو 3 قسم کے سینٹینس ہوتے ہیں ہمارے پاس لٹریچر میں، جو یا تو اس طرح کا جملہ ہوتا ہے جس میں کوئی کویسچن کیا ہو کہ تم کون ہو، جی میں علی ہوں، وغیرہ۔ دوسرا جو ہمارے پاس ہوتا ہے کہتا ہے کہ میں تمہارا کچھ بھی نہیں ہوں، یہ کام کرو، میں نہیں کرتا یہ کام، انکار ہو گیا، میں نہیں کرتا ہوں یہ کام، یہ انکار ہو گیا کسی کام سے، تو انکاری ہے، یہ انکار ہے۔ تیسرا جو ہمارے پاس پازیٹیو سینس ہوتا ہے، ہاں یہ علی ہے، یہ میز ہے، اس میں نہ انکار ہے اور نہ استفہام ہے، کویسچن کیا ہے، تو لائک دس۔ یہ جو ہے یہ 3 قسم کے ہوتے ہیں جملے۔ اچھا، جو لاسٹ ہیں استفہام اقراری، جس میں کسی بات کا اقرار پایا جائے، یہ ڈاکو نہیں ہے تو اور کون ہے، یعنی ڈاکو ہے، اقرار کیا ہے کہ ہاں بندہ ہے، ڈاکو ہے، پازیٹیو سینس ہے، میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا، جس میں نہ کویسچن کیا ہو اور نہ
انکار کیا ہو۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہو گیا ہمارا آج کا لیکچر۔ جہاں تک ہوم ورک ہے تو ہوم ورک کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ بیٹا ہوم ورک جو ہے آپ لوگوں کا ہو گیا اس میں معرفہ، اس میں نکرہ، اور اس میں ضمیر کی تعریفیں یاد کر کے لیکن ٹھیک ہو گیا۔ اس میں معرفہ، اس میں نکرہ اور اس میں ضمیر کی تعریفیں یاد کر کے لکھے، یا جو بھی آسان ہو مجھے وائس میں بھیج سکتے ہو، جو بھی آپ لوگوں کو ایزی میتھڈ ہو آپ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ پیارے بچوں، اللہ آپ سب کو خوش رکھیں، ہم اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔